صرف چند گھنٹوں کا انتظار، پاکستان عالمی امن کی منفرد تاریخ رقم کرنے کو تیار۔ شہباز حکومت اور فیلڈ مارشل کا امریکہ ایران جنگ بندی میں مین کردار۔ اسلام آباد عالمی امن کی امید، کامیاب اور مثبت سفارتکاری کا آئینہ دار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں وفد پاکستان کے لیے روانہ۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر وفد میں شامل۔ جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے واضح گائیڈ لائن دی۔ امید ہے ایران سے بات چیت کامیاب ہوگی۔ ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھے گا۔ ایران نے ہم سے کھیلنے کی کوشش کی تو امریکہ کا رویہ مثبت نہیں ہوگا۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ پاکستان آمد پر خوش آمدید۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا پاکستان تمام وفود بشمول غیر ملکی صحافیوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان آنے والوں کو آن ارائیول ویزا دیا جائے گا۔ دنیا ایک سب سے طاقتور ری سیٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ ایران مذاکرات سے قبل ٹروتھ سوشل پر مختصر بیان۔ ٹرمپ کا بیان عالمی معیشت، سیاست اور سیکیورٹی کے تناظر میں اہم قرار۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مستقبل میں انتہائی اہمیت کے فیصلے متوقع ہیں جو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد امن معاہدے کے لیے پر امید، کہا ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل لبنان پر بہت کم حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت کے لیے عملی منصوبہ تیار کرنے پر زور۔ ادھر برطانوی جریدے ڈیلی میل نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر شکوک و شبہات کا اظہار، جنگ نہیں چاہتے لیکن ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ اختیار کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا اعلان۔ ایرانی نائب صدر محمد عارف رضا کا کہنا ہے ایران اسلام آباد مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا۔ امریکہ کی فطرت دھوکہ دینے والی ہے، بدگمانی رہے گی۔ اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالباف نے واضح کیا، لبنان جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں۔ ان دو اہم نکات پر عمل درآمد کے بغیر بات چیت بے معنی ہوگی۔ نائب وزیر خارجہ سعید حتیب زادہ نے کہا، آبنائے ہرمز کھلی ہے، امریکی بحری جہازوں کو بھی گزرنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی قسم کی جارحانہ سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ بحری جہازوں کو گزرنے سے قبل ایرانی فورسز کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں عالمی وفود کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات۔ ریڈ زون مکمل سیل، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع۔ 17,000 سے زائد پاک فوج، رینجرز، ایف سی اور پولیس اہلکار تعینات۔ ریڈ زون سے ملحقہ علاقوں کی ہیلی کاپٹرز سے فضائی نگرانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفود کی مہمان نوازی، سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، جنگ بندی کے بعد اہم مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فرانسیسی اور نیدرلینڈز کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال سمیت اہم معاملات پر بات چیت کی گئی۔ فرانسیسی اور نیدرلینڈز کے وزرائے خارجہ نے امن مذاکرات کے انعقاد پر مبارکباد دی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں اور پائیدار امن کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ شاندار سفارتکاری کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی، بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔
سنگاپور کے جریدے دی اسٹریٹ ٹائمز نے بھی بھارت میں مودی پر جاری کڑی تنقید کو آشکار کیا۔ بھارتی سیاستدان اور مصنف سنجے جھا نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا مودی حکومت شدید ناکامی کا شکار ہے، پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ششی تھرور نے کہا پاکستان دنیا کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدہ بڑی کامیابی ہے، سیز فائر سے ایران میں بمباری اور مشرق وسطیٰ میں جوابی حملے رک چکے۔ جنگ بندی پر عمل درآمد میں وقت لگتا ہے، مذاکرات کے لیے اعتماد کی کمی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسکائی نیوز کو انٹرویو، کہا عالمی برادری کے پاس پلان بی کی گنجائش نہیں، جنگ کے انسانی جانوں اور عالمی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، صرف سفارتی حل ہی واحد راستہ ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر پاکستان کے ثالثی کردار پر گیلپ ایپسوس کا سروے۔ گیلپ سروے کے مطابق 93% پاکستانی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حامی، 80% پاکستانیوں کو خطے میں پائیدار امن قائم ہونے کی امید، پاکستان عالمی تنازعات میں فعال ثالث کا کردار ادا کرے، 88% عوام کا مطالبہ۔ ایپسوس سروے میں پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر تعریف، ملکی سطح پر بھی حکومت کو بھرپور پذیرائی ملی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گورنر سندھ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نہال ہاشمی نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار اور بے مثال کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ پنجاب میں ڈومیسائل کی فیس 550 روپے مقرر، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس میں فیصلہ، ڈومیسائل کا عمل مکمل ڈیجیٹل ہوگا، شہریوں کو دفاتر کے چکر کاٹنے سے نجات مل جائے گی۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا پر بچوں کی ہراسمنٹ کے خاتمے کے لیے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کی شکایات کے لیے تھانے نہیں جانا پڑے گا، متاثرہ بچے اور بچیوں کی شکایات کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ جائے گا۔ سندھ میں کفایت شعاری پالیسی نافذ، دکانیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹیں رات 9 بجے بند ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس شام 7 سے رات 11:30 بجے تک کھلیں گے، شادی ہالز رات 8 سے 12 بجے تک کھولنے کی اجازت، تنور، دودھ کی دکانیں، بیکریاں اور میڈیکل سٹورز مستثنی قرار۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں آج بڑی کمی متوقع، پیٹرول اور ڈیزل 78 سے 100 روپے لیٹر سستا ہونے کا امکان، وزیر اعظم کی مشاورت سے ہفتہ وار پیٹرولیم قیمتوں کا تعین آج کیا جائے گا۔ دوسری جانب عوام سے اربوں روپے لوٹنے والی ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کے خلاف ایکشن شروع، وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کو فوری ایکشن کی ہدایات جاری کر دیں۔ ٹرک کے گیٹ پاس پر سرکاری قیمت جاری کی جائے گی، اوگرا نے ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دیں۔